अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। और हमारे यहाँ मुंबई में आजकल बारिश नहीं हो रही है, और वैसे इस टाइम बारिश बहुत होती थी। कोई नहीं। क्या आप घर में बरकत कम हो रही है? क्या पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं? क्या लगता है जैसे घर में नफ़रत, बीमारी और तंगदस्ती ने डेरा डाल दिया हो? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 कामों के बारे में जो घर में गरीबी का सबब बनते हैं। शायद हम खुद भी जाने अनजाने उनमें से कुछ कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कामों के बारे में बताऊंगी जो हमारे मुआशरे में, जिनके बारे में बहुत सारी तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। ऐसा आप समझ लीजिए कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि इन कामों के करने से घर में परेशानी आती है, गुर्बत आती है। किताबों में भी ये लिखे हुए हैं, और सोशल मीडिया में तो बस अल्लाह ही रहम करे। इस तरह की ज़हालत भरी बातें जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह में बहुत से लोग डालते रहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बताती हूँ, घर पे उल्टी चप्पल रखी हो, चप्पल घर में अगर पड़ी हो तो परेशानी, गरीबी आती है। झाड़ू अगर सीधी ना खड़ी हो तो भी परेशानी आती है। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब कि मशहूर है, और हमारे टाइम मतलब हम लोग के ज़माने में दादी नानी यही सब बोलती थी, बट ऐसा नहीं होता है। जिनसे गुर्बत सही क्या है, गलत क्या है, और सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या है, तमीज़, तहजीब, सलीके से किया जाए। या आपको समझना पड़ेगा ताकि या आप जिहालत भरी बातों से बाहर निकलो और आपको भी पता चले कि एक्चुअल में मसला है क्या। नंबर 1, ज़्यादा सोने से घर में गुर्बत नहीं आती है। अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है, नमाज़ छोड़ना ये तो सारी बुराइयों की जड़ है। नमाज़ छोड़ना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और गुनाह करने से गरीबी क्या, बहुत कुछ आता है। दुनिया की मुसीबतें, आखिरत की मुसीबतें, सुकून ख़त्म हो जाता है। नमाज़ छोड़ने से ईमान कमज़ोर हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नमाज़ छोड़ना तो। लेकिन ज़्यादा सोने से परेशानी और गुर्बत नहीं आती। घर में ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि किसी की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टियां हैं, अब वो दिन भर सो रहा है, लेकिन हाँ उसकी नमाज नहीं छूट रही, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दिन भर आप सोएंगे, काम धंधे करेंगे तो गुर्बत तो वैसे ही आएगी। अगर आप काम भी नहीं करेंगे और घर में सोएंगे तो घर में परेशानी तो ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी। तो इसलिए कमाने जाओगे नहीं, आप अच्छे से करोगे नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे नहीं। बाकी ज़्यादा सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज बस आपकी नहीं छूटनी चाहिए। सिंपल बात ये है। आप ज़्यादा सो सकते हैं, ज़्यादा सोने से परेशानी और गुर्बत नहीं आती है। अभी हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है नमाज में सुस्ती करना या छोड़ देना। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, रिज़्क का ज़रिया भी है। जो नमाज को छोड़ता है या नमाज को पढ़ने में सुस्ती करता है तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो इसलिए नमाज नहीं पढ़ेंगे तो घर में गरीबी, परेशानी और गुर्बत तो आएगी आएगी। अल्लाह उसकी बरकत भी छीन लेता है। हाँ, अभी हमारा चौथा जो पॉइंट है, हराम कमाई और झूठ धोखा देना। हराम के पैसे कभी खुशी नहीं लाता है, उससे सिर्फ मुसीबत और बेबरकती ही बढ़ती है, और इंसान उल्टा मुसीबत में फंस जाता है। इसलिए हमेशा हलाल रिज्क कमाने की कोशिश करें। झूठी, फरेब और धोखे से पैसा कमाया वो, उससे घर में भी बच्चे परेशान होते हैं और वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। इसलिए हलाल रिज्क कमाना चाहिए। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना ये गलत है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। गुर्बत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वालिदैन को उनके नाम से ही नहीं पुकारना चाहिए। और बाज़ लोग तो बड़े बदतमीज़ी से अपने वालिदैन को पुकारते हैं, तो उन वैसा भी नहीं करना चाहिए। अदब, सलीके और मोहब्बत के साथ उनका नाम लेना चाहिए। और टॉयलेट में वज़ू करने से, एक वीडियो में बता रहा था कि कोई टॉयलेट में वज़ू करने से गुर्बत आती है। आजकल तो अटैच टॉयलेट बाथरूम चल रहा है। अरे भाई, टॉयलेट में वज़ू किया जा सकता है। आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम में हो रहा है, और टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आजकल तो अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं। अब बाथरूम होगा, वो गंदा रखोगे तो गंदगी वहाँ पे भी होगी ना। टॉयलेट में भी गंदगी, बाथरूम में भी गंदगी। गंदगी तो आपके कमरे में भी हो सकती है, आपके बिस्तर में भी हो सकती है, आपके बदन पे भी हो सकती है। तो टॉयलेट में वज़ू करना, टॉयलेट बाथरूम आजकल चल रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, और इससे बेबरकती का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि खाना खाने के टाइम दस्तरखान पर अगर खाना गिर जाए और उसको उठा के
نہیں کھائیں گے تو اس سے بے برکتی اور غربت آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دسترخوان پر کوئی بھی چیز گر جائے تو ہمیں دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، نہ اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی سنت کے خلاف ہے۔ کوئی کام کرنے کی عادت بنا لو گے تو ظاہر سی بات ہے جس گھر میں سنت خلاف کام ہو تو وہ نحوست ہوتی ہے، بے برکتی تو آئے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیاز لہسن کے چھلکوں کو جلا دینے سے بھی عام طور پر کے گھروں میں بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جن کے یہاں چولہے ہیں تو پیاز چھلی چھلکا اور لہسن وغیرہ چھیلا اور اسی کے چھلکے چولہے میں ڈال دو، اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ ٹھیک پیاز لہسن کے چھلکے اگر کوئی چولہے میں جلا دے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ کپڑے میں جھاڑو کا کام لینا، بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو جھاڑو سے نہیں کپڑے سے صاف کر دیتی ہے، تو اس کچن وغیرہ صاف کر دیتی ہے تو اس سے بھی کوئی بھی بے برکتی نہیں ہوتی، اس سے نحوست نہیں آتی ہے۔ اور رات میں بہت سے لوگ ہمارے ٹائم پہ ہماری نانی لوگ بولتی تھی رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، مغرب کے بعد سے وہی ہم لوگ سنتے چلے آ رہے تھے۔ تو رات میں جھاڑو لگانا یہ تو بہت بڑا مسحور ہے، نہیں جی، رات میں جھاڑو لگانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ بے برکتی آتی ہے گھر میں۔ ارے بھائی جھاڑو لگانے کی جب ضرورت ہو تب آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ اب مان لیجیے رات کو کوئی پروگرام ہوا اور وہاں پہ گندگی ہوئی تو کیا آپ گندگی میں سو جائیں گے؟ نہیں نا، تو آپ وہاں پہ صاف ستھرا کر کے ہی لیٹیں گے، تو آپ جھاڑو لگا سکتے۔ اس سے بے برکتی کا کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ پہنے ہوئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہیں تو وہاں پہ بھی بے برکتی ہے، غریبی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر کو صاف کر دینا اور ایک ہوتا ہے گھر کو صاف رکھنا، آپ گھر کو صاف تو کر رہے ہیں لیکن گھر کی صفائی کا دھیان نہیں رکھ پا رہے، مینٹین نہیں کر پا رہے، تو مکڑی کے جالے تو لگیں گے ہی نا۔ اور مکڑی کے جالے لگنے سے بے برکتی کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تکیے کے اوپر بیٹھ تو اس لیے آپ گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے تو کا آپ کے لیے ہی اچھا رہے گا۔ اگر جب آپ صاف ستھرا رکھیں گے تو پھر کیڑے مکوڑے تو آئیں گے ہی نہیں نا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تکیے کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ تکیے کے اوپر سر رکھا جاتا ہے۔ اب آپ تکیے کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ تکیے پہ ہم لوگ سر رکھ کے بیٹھتے ہیں، سر رکھ کے لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، تو یہ تو بے حرمتی ہے، اس سے کوئی غربت نہیں آتی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا احتیاط برت لیں۔ اگر وہ تکیہ جو ہے بیکار ہے اور آپ اس کو بیٹھنے کے کام میں لے رہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی غریبی اور غربت نہیں آتی ہے۔ بچوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا بچوں پہ ناراض ہوتی تو ان کو بہت برا بھلا کہتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناسکری اور تنگ دستی کرو نہ۔ بعض عورتیں ناسکری کرتی رہتی ہیں، ان کے شوہر کچھ بھی کر لے لیکن وہ ناسکری کریں گی، دن بھر تنگ دستی کی روتی رہیں گی، ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا کرے، بہت پریشان۔ دیکھو اس کے گھر میں فلاں ایسی ہے، یہ وہ رونا ہے، چلتا ہی رہے گا ان کا، اس سے تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ نے نعمتوں کو چھین لینا ہے۔ ناشکری اور تنگ دستی کا رونا، شکوے شکایت دن بھر اپنے شوہروں سے، اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹا ہوا کنگھا یا کنگھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹا ہوا کپ، ٹوٹا ہوا گلاس تو دیکھو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کنگھی نیا خرید سکتے ہیں، ٹوٹا ہوا کپ خرید سکتے ہیں، تو آپ خرید لیجئے۔ اور مان لو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت غریب ہے، پریشان ہے، تو وہ کیسے لے گا؟ تو وہ تو اس کو ہی یوز کرے گا۔ استعمال کرنے کے باوجود اس کا آپ صاحب حیثیت ہے تو اے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے تو بھائی یا تو ویسے ہی غلط بات ہے نا، لیکن اس سے کوئی بے برکتی کا تعلق دور دور تک نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر کپڑے پہننے کے لیے حدیث میں منع کیا گیا، حدیث میں ہے کہ بیٹھ کر کپڑے چینج کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا، اندھیرے میں کون کون کھانا کھاتا ہے؟ جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کھاتا ہے، لائٹ چلی گئی ہے تو انسان اگربتی موم بتی ہے یا لائٹ جلاتا ہے تو اس طرح سے کھاتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے مچھر ہے، مکھی ہے، یہ گر نہ جائے، اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ نہ ماں باپ یا بزرگوں سے نفرت کرنا، جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی ہے وہاں سے بھی اللہ برکت ہٹا لیتا ہے، اس لیے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ فضول خرچی اور دکھاوا، اپنے اوقات سے زیادہ خرچ کرنا اور لوگوں کو دکھانا آخر میں صرف قرض اور پریشانی لاتا ہے، اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ہر وقت جھگڑا اور لعنت ملامت کرنا،
گھر جہاں روز روز لڑائی ہوتی ہے نا، وہاں فرشتے نہیں آتے، صرف شیطان کا راز ہوتا ہے گا۔ اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ صرف تباہی لاتا ہے، صرف اللہ سے ہی مانگیے۔ ہر وقت نفرت اور شکایت بھری سوچ، نگیٹیوٹی سے نہ صرف لوگ دور ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی دور ہو جاتی ہے گی۔ قرآن اور حدیث سے دوری، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی اس میں نور نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں قرآن نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو اس میں تو آٹومیٹک آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ بے برکتی آئے گی ہی آئے گی۔ نماز روزہ ضروری ہے، نماز کسی بھی معاف نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی ہی نہیں کرتا جنت اس پر حرام ہے۔ پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرنا، پڑوسی بھوکا ہو اور آپ کا گھر روشن تو سمجھو برکت جا رہی ہے۔ گھر میں چگلی، غیبت، بہتان یہ صرف بے برکتی کا سبب ہے اور اللہ کی نفرت بھی ہے۔ جس نے دیا اس کا شکر نہ کرو تو وہ دینا بند کر دیتا ہے۔ روحانی فضا کا نہ ہونا، جس گھر میں تلاوت، ذکر اور دعا نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا کا شور ہوتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہوتی۔ دوستو، ہر ایک مصیبت کا سبب ہم نہیں جانتے، لیکن اگر ہم اپنے اعمال سدھار لیں، اپنے گھر کو روحانی بنا لیں تو غریبی ہو یا پریشانی سب نجات مل سکتی ہے۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کے بعد سے ہر وہ کام چھوڑ دیجیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ میں لکھے یا اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ اور بھی دل چھو لینے والی ویڈیوز دیکھیں۔ اللہ حافظ۔